تمام عزیز بہن بھائیوں کو اسلام اور آپ سبوں کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر شاہانہ داخلہ بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند کی ہم شکرگزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے گدھے کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم کا رخ کیا۔ آج خاص دن ہے اور اس بات کے لیے خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ کلام میں سے سارے حوالہ جات پڑھے گئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رہنمائی لی جائے لوکا کلیب کی معرفت خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے۔ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا وقت اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت۔ آمین۔ کھجوروں کا یہ اتوار ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں مسیح کی یادگاری کے، یہ امن کی علامت ہے، اور یہ جو پام سنڈے ہے یہ نشان ہے یسوع مسیح کی حلیمی کا، the symbol of پام سنڈے۔ یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال ہسٹری بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام دنیا میں سر انجام پائے ہیں، تبدیلی آئی ہے اور اس کے اندر کارنامے موجود ہوئے ہیں، لوگ اس کی سیلیبریشن کرتے تھے اور اس کی یادگاری کے لیے اس سے پہلے کی ٹیکنالوجی نے ترقی کی، پہلے بھی لوگ اسی سوچ اور اسی معیار کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ تو یسوع کے زمانہ میں بھی ایسے تھے۔ آپ دیکھیں جب ابھی تو موبائل ہے اور آپ جہاں کہیں موجود ہوتے ہیں اس کو جلدی سے سیلفی لیتے ہیں اور اپنے فرینڈز کو بھیج دیتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پر لگا لیتے ہیں کہ میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں۔ باقی یوٹیوب نے تو یہ بھی آپشن دے دیا کہ آپ لائیو بھی آ سکتے ہیں تاکہ پورے طور پر آپ کے فرینڈز اور دوسرے لوگ جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ چلے کہ آپ اس وقت فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ اس کا حصہ ہے اس تحریک کا، جیسے پاکستان بننے میں جو لوگ تحریک کا حصہ تھے، آپ کو بتائیں کہ ہم قائد اعظم کے ساتھ تھے پاکستان بنانے کی تحریک میں، تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ پھر وہ آپ کو چند تصاویر دکھائیں گے، چند شواہد پیش کریں گے کہ یہ دیکھیں قائد اعظم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ جو بڑے ہیرو رہے ہیں وہ اپنی شرٹس کے اوپر اپنے سگنیچر کا دیتے تھے۔ پھر ایک ٹائم آیا آٹوگراف کا ٹائم آیا جس سے یہ ظاہر ہوا کہ میں اس شخص سے ملا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کے سگنیچر بتاتے ہیں کہ میں اس سے ملا ہوں، یہ اس نے مجھے خود سگنیچر لگا کے دی ہے، یہ چیز اس کی یہ اس نے مجھے دی ہے، یہ میری ڈائری میں اس کے الفاظ موجود ہیں، میرے لیے گڈ وشز موجود ہیں۔ یسوع مسیح نے جب یروشلم میں داخل ہو رہا تھا اور اس نے کہا کہ گدھی کے بچے کو کھول لاؤ، یہ لوگ کھول لائے، انہوں نے ڈالیاں جو ہیں راہ میں بچھائیں، کپڑے بھی بچھائے۔ یہ جو ڈالیاں یہ کھجور کی، یہ آسمان پر بھی ہمارے پاس ہے۔ یوحنا اپنے مکاشفے میں لکھتا ہے، پھر میں نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی جس کے ہاتھ میں کیا تھی؟ کھجوروں کی ڈالیاں۔ کھجور پر رحم ہونا چاہیے نا مندی۔ جب سلیمان نے ہیکل کی تعمیر کی، اس کے دروازوں پر بھی کشیدہ کاری جو کی گئی کھجور کی ڈالیوں کے نقش۔ یسوع مسیح بھی
اس سے پہلے بھی ڈالیاں استعمال ہوئی پرانے عہد نامہ میں چوکیوں کی عید کے موقع پر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں بتایا انہوں نے ایسا کیا کھیتوں سے ڈالیاں بھی کاٹی کھجور کی ڈالیاں بھی لائے اور یوں انہوں نے استقبال کیا. یہ فتح مندی کی علامت ہے کھجور کا نشان ہے, یہ امن کی علامت ہے, یہ کامیابی کی علامت ہے, اتھارٹی کی علامت ہے, یہ جشن ہے. اور خدا کلام کہتا ہے یہ شہانہ استقبال یسوع کر رہے تھے. انہوں نے گدی کے بچے پر یسوع کا سوار کیا, اپنے کپڑے بچھائے. جب گدی کے بچے کے پاؤں وہاں لگے, لوگوں کی بھیڑ کے پاؤں وہاں لگے, تو ایک قائدہ بیان کرتا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے لوگوں نے وہ چادریں وہ کپڑے جا کر اپنے گھروں میں لٹا دیے. یہ دیکھیں ہم اس جلوس میں اس شہانہ استقبال میں ہم موجود تھے, لیکن بھی یہ زیادہ دیر لگے رہے ہمیں 3-4 دن لگے, کیونکہ 3-4 دن کے بعد نعرے میں فرق ہو گیا. پیدا دیتا کہ سیدھے 40 سال یعنی ہماری یہ امید تھی کہ یہ بادشاہ ہوگا اور تبدیلی آ جائے گی, رومی حکومت سے ہم چھٹکارا پائیں گے, اور یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, یہ تو بات ہی فرق ادا ہو گئی. تو یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر جو شہانہ استقبال ہوا ہے, یسوع اس خان سڈے پر جب موجود ہے ہمیں یہ باتیں سکھاتی کیا ہے کہ یسوع مسیح کیوں یروشلم کے اندر گیا. کچھ حوالہ جات ہے اس کو پڑھیے گا. اگر آپ پڑھیں متی کی انجیل اس کا 16 باب 21 آیت, متی 16:21 جلدی سے پڑھنے میں رہنمائی کیجیے. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر یہ ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے یروشلم کو جائے, بزرگوں, سردار کاہنوں, فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے, اور پھر تیسرے دن جی اٹھے. یہ اتنی اہم بات ہے. یسوع اس لیے یروشلم کو گیا کیونکہ وہ اپنے مشن کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا, ان کو بتاتا رہا. اور اس کے ساتھ اور 17ویں باب بھی آپ پڑھیے گا. ہاں جی 22 17. اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے, یسوع نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا, وہ اسے قتل کریں گے, اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا. اس پر وہ بہت دکھی ہوئی. بار بار یسوع بار بار ان کے ساتھ بات کرتا, اپنی مصروفیت, اپنے مشن, انسان کی نجات کے بارے میں, اور یروشلم کے اندر اس بڑے کام کے بارے میں ان سے بات کرتا. وہ ہر سال ہی یروشلم کو جاتا, لیکن کبھی کبھی یسوع نہیں بھی جاتا تھا. وہ عید میں کبھی کبھی چھپ کر چلا جاتا تھا, وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے آپ کو, اور وہ ہمیشہ اپنے مشن کے بارے میں ان سے بات چیت کرتا رہا. یسوع یروشلم کو جب اس دفعہ گیا, کیوں گیا ہے؟ اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پہنچا رہا ہے. اس لیے اس سے پہلے جتنی دفعہ یسوع گیا ایسا استعمال نہیں ہوا. اب یسوع اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے گیا ہے, اس لیے وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے اس کا شاہانہ استقبال بھی کیا. یہ یسوع کا آخری سفر تھا جو یروشلم کی طرف تھا, اور یسوع مسیح نے اس آخری سفر کے اندر وہ ساری باتیں ان کے ساتھ ڈسکس کی. اگر ہم متی کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 7ویں 18ویں آیت پڑھیں, 20 17 18. اور یروشلم جاتے ہوئے یسوع ان 12 شاگردوں کو الگ لے گیا, اور راہ میں ان سے کہا دیکھو ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم یروشلم کو جا رہے ہیں, اور ابن آدم سردار کاہنوں فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا, اسے قتل کا حکم دیں گے, اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے. ہاں جی تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں جی, اور کوڑے ماریں جی, اور مسلوب کریں جی, اور وہ تیسرے دن جی اٹھے. سو یسوع نے بار بار ان کو یہ بتایا. اس وقت کثرت کے ساتھ یہودی پوری دنیا سے موجود تھے, اور ایک سٹوری ایک ہسٹری کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ 20 سے 25 لاکھ یہودی یروشلم میں پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے. یسوع اس وقت اپنے آپ کو مشہور نہیں کرنا چاہتا. ہرگز اس لیے نہیں کیا کہ میری مشہوری ہو جائے گی, میرے فالوورز بڑھ جائیں گے, میرے نام کا بڑا چرچا ہوگا. وہ تو جس خاص
وقت کے جا رہا تھا وہ ان کی سمجھ سے بات تھی. کبھی وہ غمگین ہو جاتے, پترس بیچ میں بول پڑتا, یسوع خداوند نہ کرے, خدا نہ کرے کہ تجھ پر ایسا کچھ آئے. ان کی سمجھ سے بات تھا. ہاں ان کو یہ باتیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن جب یسوع اپنے مشن کے بارے میں ان سے بات کرتا تو ان کے اندر ایک خوشی تو آ جاتی کہ یسوع بادشاہی کی بات کر رہا ہے, یسوع کسی نہ کسی طور پر ہمیں عہدے دے گا. تو وہ یہ بات نہ سمجھ سکے, لیکن چند باتیں ان کے ذہن میں آتی تھی. کبھی کبھی سوچتے کہ ہمیں بنا کون ہے, ہمیں کوئی لیڈر بھی تو یسوع بنائے گا نا. یسوع نے تخت پہ 30 سیٹ جڑی یسوع نے کون ہوں گے اس کی نو ملے گی. کبھی کبھی وہ سوچتے کہ کاش یسوع کی بادشاہی آئے, ہم اس کے دائیں اور اس کے بائیں ہوئے. وہ یہ سوچتے رہتے تھے. پھر وہ یہ بھی سوچ رہتے تھے کہ جب یسوع بادشاہ بن جائے گا تو پھر تو ہمیں مشکل ختم ہو جائے گی, آٹے کی مشکل ختم ہو جائے گی, پیٹرول کی مشکل ہمیں ختم ہو جائے گی. ہم بھی سوچ رہتے ہیں. بہت دفعہ ایماندار بھی یسوع کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں یسوع کے پیچھے چلوں گا تو پھر مجھے برکتیں ملے گی, شفا ملے گی, روٹی ملے گی, کپڑا ملے گا, خوشی ملے گی, بیماریوں سے بچوں گا. لوگ اس لیے خدا کے پیچھے, بہت دفعہ ہم اس لیے خداوند کے پیچھے چلتے ہیں, میرا بچہ بیمار نہیں ہوگا, یہ پاس بھی ہو جائے گا, اس کی شادی بچی ہو جائے گی, ہم گھر کے بھی مالک بن جائیں گے, ہمیں روٹی بھی کثرت سے ملے گی. یہ بھی یہی سوچ ہے, لیکن ایسا نہیں. وہ لازر کو بھی دیکھنے آئے تھے. اچھا کچھ ایسا بھی تھے جو لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا, اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یسوع کا مشن کیا تھا, اس نے اپنے مشن کے بارے میں بارہا ذکر کیا. لوکا کے جن کے 4 باب میں آدمی خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے بھیجا ہے, میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں, کچھ لوگوں کو آزاد کروں, خداوند کے سالے میں قبول کی منادی کروں. اور اس کا مشن یہ تھا کہ وہ انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دے, ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. تیسری بات, پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ یروشلم میں آیا. جتنی باتیں اس کے حق میں کہی گئی تھی ان سب کو وہ پورا کرنے کے لیے آیا. اس نے متی کے انجیل کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں کہا, یہ نہ سمجھو کہ میں توریت کے نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں, منسوخ کرنے نہیں, میں اسے پورا کرنے آیا ہوں. اس کے حق میں جتنی پیشن گوئیاں تھیں وہ ساری کی ساری اس نے اپنے بدن میں پوری کی. تو یسوع یہاں پر یروشلم میں جو آ رہا ہے تو وہ ساری پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس کے بارے میں زکریا 9 باب میں اس 9ویں آیت میں لکھا ہے, اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلم خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے, نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے. اس کے ہاتھ میں پیشن گوئیاں موجود ہے, وہ صادق ہے, نجات اس کے ہاتھ میں ہے. حالانکہ اس وقت کے یہودی اگر آپ پڑھیں زبور 118 اس کی 24-25 آیت, تو وہ کچھ اور طرح کی پرستش کے مول میں تھے, کسی اور طرح کی پرستش کر رہے تھے. جی جی, اے خداوند بچا دے, اے خداوند خوشحالی بخش. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو بادشاہ اب آئے گا یہ ہمیں بچائے گا بھی, ہمیں خوشحالی بھی دے گا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے. شکریہ. سو یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا, ایسے کارنامے انجام پائیں گے, لیکن ایسا کچھ نہ ہمیں نظر آیا. وہ فرق طریقے کے ساتھ یسوع کے بارے میں جو ڈسکس کر رہے تھے, کوئی کہتا تھا یہ ایلیا ہے, نبیوں میں سے کوئی ہے, یہ ہے کون. کبھی کوئی سوچتا تھا کہ یہ اس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکلے گی, کیسے ممکن ہے, جب مسیح آئے گا اس کے بارے میں تو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں کا ہے. وہ ساری باتیں آپس میں کر رہے تھے. یسوع نے ہمیشہ اپنے باپ کے کلام کو عزت دی, اسے پیش کیا اور باپ ہی کو جلال دیا. اگر آپ چاند حوالے پڑھ لیں اور تو اس نے بار بار یہ بات کہی. یہاں پر یوحنا کے انجیل کے 2 باب میں کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے, اور پھر اس نے اسی بات کو بار بار بیان کیا کہ میں باپ کے کلام کو پورا کرنے کے. یوحنا کے انجیل 4 باب میں کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا, میں اس کے کام کو پورا کرنا چاہتا ہوں. وہ باپ کو جلال دیتا رہا, اور ابھی اس
کا وقت نہیں آیا تاکہ وہ جلال پائے. لیکن چند حوالے اور ہیں جس میں یہ واضح نظر آتا ہے. یوحنا کے اس کے 7 باب کی 30 آیت ہے. یوحنا 7:30 بس وہ اسے پکڑوانے کی کوشش کرنے لگے. ہاں جی. لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا. دیکھیں ابھی یسوع کا وقت نہیں آیا تھا, اس کی پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے, قتل کی کوشش کر رہے تھے, لیکن کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. بنا دوسرے یاد آ رہے ہیں کیا تجھے پتا مجھے تجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے. یسوع نے کہا کہ اگر تجھے آسمان سے دیا جاتا تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ. سمجھ آئی؟ یعنی اس وقت یسوع کا وقت پورا ہو چکا ہے. وقت اس کی جب پیدائش ہوئی تو پالوس کہتا ہے غلطیوں 4:4 میں جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا. ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا, اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اور ایک اور حوالہ بھی ہے یوحنا 8:20 اسی 8:20 اس نے حکم میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہیں اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا تھا. اس لیے وہ جتنی باتیں کرتا تھا انہیں غلطی تو تھی لیکن اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے, ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا. اور اگر آپ یوحنا 12:23 میں پڑھیں اب کیا کہتا ہے 12:23 یسوع نے جواب میں ان سے کہا پریز دی لارڈ وہ وقت آ گیا ہے ابن آدم جلال پائے. اب کہتا ہے وقت آ گیا ہے. پہلے اس کے بارے میں اس کا وقت نہیں آیا تھا, اسے کوئی پکڑ نہیں سکا, کسی نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا. لیکن اب کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے ابن آدم جلال پائے. اور اسی کی بات 27 میں بھی لکھا ہے اب میری جان گھبراتی ہے بس میں کیا کروں اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا. لیکن میں اس سبب سے اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں. اے باپ اپنے نام کو جلال دے. بس آسمان سے آواز آئی, میں نے اس کو کیا دیا ہے جلال دیا ہے. جتنی باتیں اس نے اپنے باپ کے ہاتھ میں کہیں اس کا کلام کیا کو پیش کیا, اس نے کہا میں باپ کو جلال دیتا ہوں. اب وہ اپنے جلال کو پہنچنے کو ہے, اب وہ اپنے جلال کو پہنچنے کو ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس سے پہلے اس کا وقت نہیں آیا تھا, کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا. لیکن اب یسوع کہتا ہے وہ وقت آ گیا ہے ابن آدم جلال پائے. اور یہ جلال اس کی صلیبی موت کے سبب سے ہے, اس کے مرنے صلیب پر جان دینے اور قبر اور موت پر فتح پانے میں اس کا جلال ہے. کہتا ہے میں اس کو جلال دیا اور میں پھر بھی اس کو کیا دوں گا, پھر بھی اس کو جلال دوں گا. آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, میں نے اس کو جلال دیا ہے. سو یروشلم کے اندر ہم نے جو حوالے پڑھے ہیں لوکا کے انجیل میں وہ موعظے بھی دیکھ کر خوش ہوئے. جب انہوں نے موعظے دیکھے تو پھر ان کی حالت کچھ فرق تھی. کیا کہنے لگے؟ ہاں جی یہاں سے پڑھیے گا 37 جب وہ شہر کے نزدیک لوکا 19 سے جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موعظوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, آسمان پر صلح اور آنے والا پر جلال. وہ اس دور سے خوش تھے ابن داؤد کو ہوش آیا, لیکن پھر چند دنوں کے بعد ان کے نعرے فرق تھے. کبھی کبھی ہم بھی جوش میں آ کر ایسا نعرہ مار دیتے ہوش آیا, اے خداوند بچا دے, اے خداوند خوشحالی بخش دے. پھر کچھ ہی دیر کے لیے اور پھر کہا ہے کہ اسے صلیب کیا. کہیں ہم اس بھیڑ کا حصہ تو نہیں ہے. جب ایک نعرہ لگا دیا ہے
کہ ہوش آنا اور پھر دوبارہ سے نعرے کو نہ بن گیا، پھر دوبارہ سے اس بات کو چینج نہ کریں، پھر دکھ ہو سکھ ہو پھر اسی نعرے کے ساتھ لکھتے رہے کہ ہوش آنا، ابن داؤد کو ہوش آنا۔ پانچویں بات ہے سو یہ وہ دن تھا جب یسوع رویا بھی، یسوع یروشلم میں اس لیے بھی آیا کہ یسوع یروشلم پر روئے، اور یہاں پر لوکا کی انجیل کے 19ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جان جا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے، تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھ کو گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو تجھ میں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ تھا۔ یہ میرے لیے بھی ہے، تو نے اس وقت کو نہ پہچانا، کہاں وقت کو پہچانتے ہیں جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ سو یسوع مسیح جب حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے تو یہ ہمیں سیمپل بتاتا ہے کہ یسوع نے خود کہا میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن بھی، مجھ سے سیکھو تمہارے جانے کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ پترس کہتا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بے شمار دفعہ ہم اپنے مذہبی ہونے پر، اپنی دعاؤں پر، اپنی دیتیوں، اپنے روزوں پر بھی فخر کرتے ہیں اس فلسطی کی طرح جو ہیکل میں کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ایسا کرتا ہوں، لیکن اس کا دل خدا سے دور ہے۔ پھر خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسے فروتن و حلیم ہوں جیسا ہمارا خداوند بھی حلیم ہے، اس لیے فلپیوں 2:5 میں ویسے مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہمیں ویسا مزاج رکھنا ہے، ہمیں یسوع کے سیمبل کو جو حلیمی کا ہے، فروتنی کا ہے، اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ وہ گدھے پر سوار ہوا تاکہ ہم سب بھی ایسے حلیم ہو جائیں اور اس کی پیروی کریں۔ خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی بڑی بخشے۔